اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا اور پھر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اس پر جتنا شکر ادا کریں ہم کم ہیں، یہ بہت خوش قسمتی ہے۔ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو چنا ہے۔ جس طرح بندہ گھر کے لیے کوئی چیز لیتا ہے تو ایک ایک پسند کی چیز جو ہے نا وہ چنتا ہے، تو ایسے ہی اس امت کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بندوں کو چنا ہے۔ باقی امتیں جو پہلے گزری ہیں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، تو ان کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ جو فلانی امت میں یہ برائی تھی، وہ یہ گناہ کرتے تھے، تو ان پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب آ گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے قوم میں یہ بیماری تھی، یہ مطلب نافرمانیاں کرتے تھے، تو ان پر جو ہے یہ عذاب آ گیا۔ شعیب علیہ السلام کے قوم میں یہ تھی۔ اس طرح کافی ساری امتوں کا جو ہے ذکر ہوا ہے۔ لیکن جب اس امت کا ذکر اللہ نے کیا تو بہت خوبصورت انداز میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اس امت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے، اور بہترین کس لیے ہو، کس وجہ سے کہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ پہلے جو امتیں ہوتی تھی تو ان کا جو نبی ہوتا تھا وہ نیکی کا دعوت دیتا تھا، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتا تھا اور برائیوں سے روکتا تھا۔ باقی جو امتی ہوتی تھی ان کے ذمہ صرف عبادت کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل کرنا تھا، باقی دعوت کا کام ان کے ذمہ نہیں تھا۔ لیکن اس امت کی ذمہ جو ہے نا خود بھی نیک عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی دعوت دینا ہے۔ اسی طرح خود بھی نافرمانی سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی نافرمانی سے بچنے کی تلقین کرنا ہے۔ اگر بندہ صرف خود نیک عمل کر اور یہ سوچے کہ میں دوسروں کا میں کیا کروں، میرے جو نا ذمہ داری نہیں تو یہ جو نا غلط ہے، اس سے خلاصی نہیں ہوگی، بلکہ دوسرے کو جو نا دعوت دے گا لازم۔ اب دوسرا اس کو قبول کرے، اس پہ عمل کرے یا نہ کرے، وہ اس کی مرضی، وہ جو نا اس کا یہ پھر ذمہ دار نہیں ہے، اس کی یعنی دوسرے بندے کے عمل کرنے کی ذمہ دار نہیں ہے، لیکن اس کو دعوت دینا جو ہے اس کی ذمہ ہے ہر مسلمان کے، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ جو ہے نا خود بھی نیک عمل کرے گا اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے گا۔ اسی طرح خود بھی نافرمانیوں سے بچے گا اور دوسروں کو بھی نافرمانیوں سے بچنے کی تلقین کرے گا۔ تو اس امت کے اوصاف جب باقی انبیاء علیہ السلام کو پتہ چلا کہ آخر زمانے میں امت آئے گی اور اس کے یہ اوصاف ہوں گے، تو سارے انبیاء علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ یہ امت ہمیں مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ امت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ اس کو پھر جو ہے نا انبیاء علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ ہمیں اس امت میں پیدا کرنا، تو فرمایا کہ اس میں جو ہے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ قرب قیامت میں جو ہے نا تشریف لائیں گے، تو اس کی حیثیت امتی کی ہوگی، امتی کی حیثیت سے وہ یعنی دین اسلام پر ہی چل کے وہ آگے جو ہے وہ کام کرے گا، زندگی گزارے گا۔ تو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت کہا گیا، اور اس کا وجہ یہ ہے کہ یہ خود بھی مطلب ان کی دوہری ذمہ داری ہے، ایک انہوں نے خود نیک عمل کرنا ہے اور ایک دوسری کو بھی نیک عمل کی تلقین کرنی ہے۔ اب نیک عمل کیا ہے، نیک عمل جو ہے نا اس کے لیے ہمارے پاس قرآن کریم ہے، قرآن کریم کو سیکھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ قرآن کریم کو سیکھنا، سمجھنا، اس کو جو ہے نا اس پر ایک تو یہ ہمارے لیے جو ہے نا اس پر ہم نے چونکہ زندگی گزارنی ہے تو ہمارے لیے لازمی ہے، دوسرا اس کے سیکھنے میں بھی ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے، بلکہ جب بندہ صرف سیکھنے کا ارادہ کر لیتا ہے، صرف ارادہ کرنے میں بھی اس کو جو ہے نا نیکی ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
ارشاد کا مفہوم ہے کہ ایک آیت کا سیکھنا، قرآن کریم کا ایک آیت کا سیکھنا جو ہے یہ 100 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو اسی سلسلے میں جو ہے نا یہ سورۃ حشر کی آخری رکوع انشاءاللہ اس کی جو ہے نا وہ تلاوت اور ترجمہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون۔ لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ صدق الله العظيم۔ اس سے پہلے جو رکوع ہے یعنی صورت حشر میں پہلے اللہ تعالیٰ نے کفار اور یہود اور نصارا اور مشرکین ان کے اعمال کے بارے میں اور اس کے نتیجے میں ان پر جو وبال آنا یا ان کو جو سزا ملنا ہے اس کا، اور منافقین کے اعمال اور اس کا لیے جو سزا ہے اس کا ذکر ہوا ہے۔ اب یہاں سے آخر تک جو ہے نا وہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے کہ آپ جو ہے نا آخرت کی تیاری کر لیا کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ولتنظر نفس، اور تم میں سے ہر نفس یہ دیکھے، ولتنظر اور دیکھے، نفس ہر نفس، ما قدمت لغد کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیجا۔ کل کے لیے یعنی قیامت کے لیے، کل جب قیامت قائم ہوگی تو اس کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا ہے، کیا ذخیرہ کر لیا ہے، یعنی کون سے نیک اعمال کیے، یا یہ دیکھے کہ آگے کے لیے یہ اس نے نیک اعمال بھیجے ہیں یا بد اعمال بھیجے ہیں، کیونکہ نیک اعمال کی بدولت اس کو جو ہے نا ادھر خوشیاں ملے گی، جنت ملے گا، اور بد اعمال کے نتیجے میں جو ہے نا اس کا سزا ملے گا، جہنم کی جو ہے نا آگ کی جو ہے نا سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو یہ جو ہے نا ہر نفس جو ہے نا وہ اپنا خود احتسابی کرے، اپنی جو ہے نا اکاؤنٹیبلٹی کرے کہ اس کے جو ہے نا روزانہ کہ کیا اس نے آگے کے لیے بھیجا۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ادھر لفظ استعمال کیا غد، غد کا مطلب ہے کل، یعنی آنے والا کل۔ اب یہ اس میں مفسرین نے لکھا ہے کل اس کی کس لحاظ سے کہا، اس میں جو 3 باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ قیامت کل آنے والی ہے، یعنی یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا یہ بہت مختصر ہے۔ قیامت یعنی جو حشر کا یعنی مرنے کے بعد یا قیامت کے بعد جو زمانہ ہے وہ چونکہ لامحدود ہے، غیر متناہی ہے، تو اس دنیا کا اس کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ جس طرح یہ دنیا ایک ہی دن ہے اور کل قیامت قائم ہونے والی ہے، اس طرح فرمایا کہ بس یہ دنیا اتنی ہے جس طرح ایک دن ہو اور اگلے دن جو ہے نا قیامت قائم ہو جائے گی، تو اس کے لیے آپ نے کیا ذخیرہ کیا ہے۔ تو ویسے جو حساب کتاب کے لحاظ سے جو میتھمیٹکس کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ جو اب فرض کرے دنیا کی زندگی اگر ہزاروں سال میں، ہزاروں میں ہوگی زیادہ تو نہیں ہے، یا اگر لاکھوں میں بھی ہو جائے
اگر یہ دنیا مطلب جب سے قائم ہوئی ہے اور جب تک رہے گی، اگر یہ عرصہ لاکھوں سال پر بھی محیط ہو، تو آخرت کے مقابلے میں پھر بھی یہ بہت مختصر اس طرح ہے کہ وہ لامحدود ہے۔ اور لامحدود یعنی انفینٹی، کسی بھی چیز کو، کسی بھی عدد کو، چاہے لاکھ ہو، کروڑ، ارب، اس کو انفینٹی سے ڈیوائڈ کرے تو اس کا جواب آتا ہے زیرو، یعنی اس کا یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ زیرو ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک تو اس طرف اشارہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، اور اس میں آپ جو ہے نا اس لیے آئے ہو کہ آخرت کی جو اصل زندگی ہے، جو مرنے کے بعد شروع ہو رہی ہے، اس کے لیے آپ ادھر کچھ کمائے اور آگے بھیجیں، تو ادھر جا کے وہ آپ کے جو ہے نا کام آئے گا۔ پھر دوسرا جو ہے نا اس طرف اشارہ ہے کہ قیامت یقینی آنے والے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ پکی بات ہے۔ غد لغد یعنی کل اس لیے کہا ہے کہ جس طرح آج کے بعد کل کا آنا یقینی ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، کسی کو شک نہیں ہے کہ آج کا دن گزرے گا تو کل کا دن آئے گا، آج کے بعد کل جس طرح یقینی ہے، اسی طرح اس دنیا کے بعد قیامت لازمی آنا ہے۔ اور تیسرا یہ اس طرف اشارہ ہے کہ قیامت بہت جلدی آنے والی ہے، یعنی کل آنے والی، اس کا مطلب ہے کہ بہت جلدی آنے والی ہے۔ تو وہ پہلے جس طرح میں نے عرض کی کہ اگر لاکھوں سال بھی ہو تو آخرت کے مقابلے میں یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے اس کا یہ مطلب ہوا کہ بہت جلد قیامت آنے والی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر لاکھوں سال اس دنیا کے ہے تو یہ انسان کو اس کا فائدہ تو نہیں ہے، انسان کی تو وہی زندگی جس میں یہ خود زندہ ہو، یعنی جب انسان جو ہے نا مر جاتا ہے تو اس کی قیامت جو ہے نا وہ قائم ہو گئی، کیونکہ جس وقت انسان مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، تو وہاں سے اس کا جو ہے نا وہ آخرت کا جو شروع ہو جاتا ہے، وہاں سے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ یہ قبر جو ہے یہ اس کی مثال ویٹنگ روم کی ہے، جس طرح ویٹنگ روم ہوتی ہے فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس، مختلف کیٹیگریز ہوتے ہیں، تو اسی طرح یہ قبر ہے، ویٹنگ روم ہے، جس نے جتنے اچھے اعمال کیے ہوں گے وہ قبر میں جو ہے نا وہ اتنے جو ہے نا خوشی کے ساتھ رہے گا۔ اور اسی طرح جو گناہگار ہوتے ہیں، جو مجرم ہوتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے اس کی مثال جو ہے نا حوالات یا جیل کی ہے۔ تو اصل میں جو ہے نا یہ انسان جو اس دنیا میں مختصر سی زندگی ہے، اور یہ زندگی اس کے لیے ہے کہ اس میں آخرت کے لیے تیاری کرے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو کچھ بوئے گا انسان آخرت میں وہی کاٹے گا۔ اور پھر آگے بیچنے کا جو ہے نا کیا طریقہ ہے، جس طرح کوئی بندہ کسی دوسری ملک میں جا کے وہ محنت مزدوری کرتا ہے، تو ادھر اس کی مثال، ادھر وہ مسافر رہتا ہے، ادھر کوئی مستقل اس کا وہ رہائش نہیں ہوتی، تو اسی طرح دنیا میں بندہ ایسا ہے جس طرح مسافر ہو، کوئی دوسرے ملک میں کمائی کرنے کے لیے گیا ہے، تو اس لیے اس طرح اسی دنیا میں بندہ جو ہے نا اس لیے اس طرح رہتا ہے کہ آخرت کے لیے کمائی کرے۔ دوسرے ملک میں جب بندہ کوئی پیسے وغیرہ کماتا ہے تو وہ اپنے ملک میں بیچتا ہے، تو وہ ظاہر ہے اس ملک کی اور کرنسی ہوتی ہے، اس کے ملک کی اور ہوتی ہے، وہ ادھر تو اپنے ساتھ لے نہیں جاتا، اس لیے آگے بیچتے بینک کے ذریعے، یعنی اس ملک میں جو کماتا ہے، فرض کرے ڈالر کماتا ہے، ریال کماتا ہے، درہم کماتا ہے، جو بھی ہے وہ ادھری کے بینک میں جمع کرتا ہے، اور اپنے ملک میں اس کو جو ہے نا اپنی کرنسی میں وہ پیسے مل جاتے ہیں۔ تو اسی طرح دنیا میں ہے کہ دنیا میں جب بندہ نہیں کیا کرتا ہے تو یہ اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتے رہتے ہیں، اور آخرت میں جو ہے نا وہ نیکیوں کی شکل میں اس کو ملیں گے، کیونکہ آخرت کی کرنسی جو ہے وہ نیکی، جس کی نیکیاں زیادہ ہوگی تو وہ جنت میں جائے گا، اور جس کی گناہ زیادہ ہوں گے اللہ تعالیٰ میں چاہے تو وہ جو ہے نا اس کو سزا ملے گا۔ واتقوا اللہ، آگے پھر فرمایا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ کو خبر ہے جو عمل تم کرتے ہو، تم جو عمل کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو اس کا خبر ہے، اس لیے گناہوں سے بچو اور اللہ سے ڈرو۔ اب یہ مفسرین نے اس میں لکھا ہے کہ یہ 2 دفعہ اتقوا اللہ یعنی اللہ سے ڈرو کا لفظ، ایک تو یہ اس لیے آئے کہ تاکید کی ہے، جب کسی بات کی تاکید کی جاتی ہے تو وہ بندہ وہ بار بار وہ بات بیان کرتا ہے،
اور دوسرا ہے کہ پہلے جو اتقوا اللہ ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے ڈرو اور نیک اعمال کرو، اپنے لیے اپنے آخرت کے لیے نیک اعمال آگے بھیجو۔ اور دوسری طرف واتقوا اللہ جو ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ سے ڈرو اور گناہوں کو چھوڑ دو، نافرمانیوں سے بچو، کیونکہ آپ جو بھی نافرمانیاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ جس طرح پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ جو آپ کے دلوں میں ہے اگر آپ اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اور تم سے حساب کتاب کرے گا۔ اب جو دنیا کی زندگی مختصر ہے اور آخرت کی اتنی جو ہے نا لمبی زندگی ہے، لامحدود زندگی ہے، تو آپ جو ہے نا اس کے لیے اب اپنا جو ہے توشہ بھیجو آخرت کا، اور نافرمانیوں سے بچو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح مت بنو، نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھول دیا، جو اللہ کو بھول گئے، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو یہ اپنے آپ کو بھول گئے۔ اللہ کو بھولنا اپنے آپ کو بھولنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھول گئے، یہ پرواہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، تو یہ اصل میں یہ اپنے آپ کو بھول گئے، کیونکہ اب یہ اپنے آپ کی اس کو فکر نہیں ہے کہ کیونکہ جو نافرمانی کرتا ہے اس کا سزا اسی کو ملے گا دنیا میں۔ اپنی جسم کے لیے، یعنی اس جسم کے سکون کے لیے جو نافرمانیاں کرتا ہے کہ مجھے سکون مل جائے، تو اسی جسم کو آخرت میں اس کو سزا ملے گی۔ تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ ان کی ایسی عقل ماری گئی کہ ان کو اب اپنی فکر نہیں ہے، اللہ کو بھول گئے تو ان کو اب اپنی فکر نہیں ہے۔ اولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ جو ہے یہ نافرمان ہے۔ فاسق کہتے ہیں نافرمان کو، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کو کہتے ہیں فاسق۔ اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ نافرمان ہے۔ اب دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہو گیا کہ ہر بندہ جو ہے نا اپنا خود احتسابی کرے آگے کے لیے، جو نیک عمل کرے گا آگے کے لیے اس کو آخرت میں بدلہ ملے گا، اور جو بد اعمال کریں گے تو وہ جو ہے نا پھر جہنم میں جائیں گے۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب النار یعنی دوزخ والے، و اصحاب الجنہ اور جنت والے، دوزخ والے اور جنت والے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے جو ہے یہ کامیاب ہے۔ اس لیے آپ جو ہے نا جنت والے اعمال کرو تاکہ جنت میں جاؤ، اور دوزخ والے اعمال سے بچو۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو اتارتے علی جبل پہاڑ پر، لرأیتہ تو اس کو دیکھتا، خاشعا یہ پہاڑ دب جاتا اس کے نیچے، متصدعا اور پھٹ جاتا، من خشیت اللہ، اللہ کی ڈر سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ یہ قرآن جو ہے نا اتنا قوی ہے، اتنا قوی الاثر ہے، اتنا متاثر کرنے والی ہے کہ اگر اس کو پہاڑ پر بھی اتار دیا جاتا اور پہاڑ کو جو ہے نا سمجھ شعور وغیرہ کر دیا جاتا تو پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کی ڈر کی وجہ سے اس کے نیچے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ مثال ہے، نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، جو ہم سناتے ہیں لوگوں کو، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ وہ اس پر عمل کرے، یعنی انسان اس پہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے نا اتنا متاثر کن ہے کہ اس کو اگر ہم پہاڑ کو شعور دیتے اور اس پہ نازل کر دیتا تو پہاڑ بھی اس کے نیچے اللہ تعالیٰ کی خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ لیکن انسان اپنی خواہشات میں اتنا جو ہے نا آگے بڑھ گیا کہ اس نے جو ہے نا اس قرآن کو جو ہے نا وہ پس پوش ڈال کے اور وہ نافرمانیوں کی طرف جاتا ہے اور اس پہ جو ہے نا عمل نہیں کرتا۔ آگے اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، یعنی یہ کام جو پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نیک عمل کرو، اور آگے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے صفات، هو اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، لا الہ الا ہو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عالم الغیب والشہادہ، وہ پوشیدہ
چیزوں کو بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی۔ هو الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ وہی اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود ہو نہیں سکتا، یعنی اس کے سوا بندگی کی نہیں کی جائے، کسی کی بندگی نہیں کی جا سکتی۔ بندگی کے لائق یہی اللہ تعالیٰ ہے کہ صرف اسی کی بندگی کی جائے۔ الملک، بادشاہ، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، الملک بادشاہ۔ القدوس، اور سب عیبوں سے پاک، القدوس سب عیبوں سے پاک۔ السلام، اور سالم، یعنی نہ ماضی میں اللہ تعالیٰ میں کوئی عیب تھا اور نہ مستقبل میں کوئی عیب اس میں ہونے والا ہے، بالکل ماضی سے لے کر مستقبل بالکل عیبوں سے پاک ہے، نہ پہلے کبھی اس میں عیب تھا اور نہ بعد میں کوئی چانس ہے کہ عیب ہوگا۔ المؤمن، یہ لفظ مومن انسان کے لیے اگر یہ لفظ آ جائے تو اس کا مطلب ہے ایمان والا، ایمان لانے والے کو مومن کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کتابوں پر، فرشتوں پر۔ اور ادھر اللہ کے لیے لفظ آیا تو اس کا مطلب ہے کہ امن دینے والا، یعنی اللہ تعالیٰ امن دینے والا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر مصیبت سے، ہر خوف سے، ہر عذاب سے اس کو امن دے دے گا۔ المہیمن، نگرانی کرنے والا۔ العزیز، زبردست۔ الجبار، دباؤ والا یا ٹھیک کرنے والا۔ المتکبر، صاحب عظمت، بہت عظمت والا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ، عما یشرکون، ان چیزوں سے جس کا جو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی یہ مشرکین لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں یا کسی اور چیز کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ هو اللہ الخالق، اللہ تعالیٰ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے ساری چیزوں کا، سارے مخلوقات کا پیدا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ البارئ، صحیح یعنی ٹھیک ٹھیک پیدا کرنے والا، ٹھیک ٹھیک بنانے والا، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ٹھیک بنایا ہے۔ المصور، صورت دینے والا، ہر کسی کو جتنے مخلوقات ہے، جاندار بے جان، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص شکل صورت دی ہے، جس کی وجہ سے وہ دوسری چیزوں سے ممتاز ہے اور وہ پہچانی جاتی ہے۔ جس طرح بے جان چیزوں میں بھی ہے اور جاندار میں جو لاکھوں کروڑوں جو ہے نا قسم کے جاندار ہے، ان سب کا جو ہے نا الگ الگ شکل ہے۔ اور اس میں جو ہے نا جو ایک اسپیشیز بھی ہے، جس طرح انسان ہے، تو انسان کے اندر مرد جتنے مرد اور ہوتے ہیں سب کے، حالانکہ سب کے 2 ٹانگیں، 2 ہاتھ، 2 کان اور 2 آنکھیں، 1 ناک، یہ سارے مطلب کامن ہے، لیکن پھر بھی ان کی شکل جو ہے نا مختلف ہے۔ اربوں خربوں انسان جو ہے نا آئے ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جو ہے نا اور بھی آئیں گے، لیکن کسی انسان کی شکل دوسرے سے جو ہے نا نہیں ملتی، ہر انسان کی الگ الگ شکل ہے۔ تو یہ صورت دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ المصور، صورت دینے والا۔ لہ الاسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں۔ اسماء الحسنی عام اردو میں بھی کہتے ہیں اسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے صفاتی۔ قرآن کریم میں اس کی تعداد نہیں بیان کی، لیکن احادیث میں ہے کہ 99 نام ہے اللہ تعالیٰ کے، یہ اکثر لکھے ہوتے ہیں قرآن کریم کی شروع میں۔ اسماء الحسنی اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام۔ یسبح لہ، تسبیح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ ہر چیز جو ہے نا وہ تسبیح بیان کرتا ہے، صرف انسان نہیں، صرف جاندار نہیں، بلکہ جاندار بے جان ہر چیز، یہ جس طرح قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے
ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان فرماتا ہے. تو جس ایک اور جگہ میں فرمایا کہ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ ہر چیز جو ہے نا یہ تسبیح بیان کرتا ہے لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، ان کی زبان نہیں سمجھتے. تو یہ جتنی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ مسلمان کو یہ حکم ہے کہ اپنا خود احتسابی کرے اور اپنا دیکھے کہ آخرت کے لیے جس طرح دنیا کے لیے بندہ روزانہ اپنا وہ حساب کوئی کاروبار کرتا ہے یا جو بھی کرتا ہے اپنا حساب کتاب رکھتا ہے کہ آج اتنے کمائے اتنے خرچ کیے، تو آخرت کے لیے بھی اسی طرح بندہ احتساب کرے اور دیکھے کہ میں نے جو ہے نا کتنے اعمال صالحہ کیے آخرت کے لیے، مطلب کتنے نیک اعمال کیے. اور پھر دوسرا دفعہ فرمائے واتقوا اللہ، تو اس میں یہ بھی ہے کہ اعمال صالحہ، تو ایک تو اعمال صالحہ کرو اور پھر یہ کہ اعمال صالحہ کو دیکھو بھی کہ وہ واقعی اعمال صالحہ ہے یا نہیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی جس طرح کھوٹا سکہ ہوتا ہے، یعنی کھوٹے اعمال نہ کرو. یعنی اس کی کیا صورت ہوگی؟ اگر آپ وہ نیک عمل تو کرتے ہیں لیکن اس میں آپ کی نیت صحیح نہیں ہوگی. جس طرح حدیث مبارک کا مفہوم ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو جس نیک عمل بھی کرنا ہے اور اس میں نیت بھی خالص ہونی چاہیے، یعنی اس میں دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے بلکہ مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو تو پھر یہ قابل قبول ہوگا. تو ایک تو اعمال صالحہ کرو، پھر دوسرا یہ کہ اس کو دیکھو کہ وہ واقعی اعمال آپ آخرت کے لیے کر رہے ہو یا نہیں. اور تیسری بات یہ کہ جو اعمال آپ کرتے ہو وہ واقعی نیک ہے یا ویسے رسم و رواج بنا ہوا ہے. تو نیک عمل وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو. جو اللہ کا حکم ہے، جس اللہ تعالیٰ نے جس کے کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ نیک عمل ہے، اور جس سے منع کرنے کا حکم ہے تو وہ اس سے بچنا جو ہے نا وہ لازمی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بلکہ سب مسلمانوں کے قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے، اس کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم